مسجد کی بے ادبی ہے۔ تو اب آئیے ذرا اس آقا کریم کے اختیارات کو دیکھیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل کی حاجت ہو تو کوئی شخص مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن میں آ سکتا ہوں، اے علی تجھے اجازت ہے، تو بھی اس حال میں آ سکتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، کسی مرید کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے، حرام ہے مرد کے لیے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سونے کی انگوٹھی ساری عمر پہنتے رہے۔ کسی نے کہا کیا برا تو نہیں جانتا شریعت اسلامیہ کا مسئلہ کہ انگوٹھی حرام ہے؟ تو فرمایا جانتا ہوں۔ پھر یہ تم نے کیوں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں میں اس انگوٹھی کو کیسے اتاروں جس کو میرے آقا نے پہنایا ہے؟ بھئی وہ کیسے؟ آپ نے تو منع کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مال غنیمت تھا اور میرے آقا تقسیم فرما رہے تھے، تو تقسیم فرماتے فرماتے آپ نے دیکھا مجمع کی طرف اور پھر اپنی نگاہیں نیچے کر لیں، دوسری طرف دیکھا پھر نگاہیں نیچی کر لیں، تیسری مرتبہ پھر دیکھا نگاہیں نیچی کر لیں، اور مجھے اشارہ کیا، مجھے بلایا اور یہ سونے کی انگوٹھی پڑی تو فرمایا کہ برا اس کو تم پہن لو۔ اب جب میرے آقا نے اس کو پہنایا ہے تو میں اس کو کیسے اتار دوں؟ بھئی ایک حرام ہے سونا مومن اور مسلمان کے لیے، لیکن میرے آقا برا کے لیے حلال کر رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیارات دیے ہیں کہ اس خالق کائنات نے حلال اور حرام کا جو اختیار ہے وہ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ اس ضمن میں دوستو آخری ایک واقعہ، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی کے ساتھ آپ کا کچھ مخاصمہ ہے، وہ اونچی بول رہا ہے، آپ فرمانے میں نے تیرے ساتھ سودا کیا ہے، وہ منکر ہے، کہتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ سودا نہیں کیا، گھوڑے کا سودا آپ نے میرے ساتھ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو گواہ لے کر آئیں۔ صحابہ آتے ہیں، جو بھی آتا ہے کہتا ہے کہ یہودی شرم کر، اللہ کے نبی سے جھگڑتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ گواہ لاؤ، میں نے کب سودا کیا ہے؟ اس پر تنقید کرتے ہیں، گواہی نہیں دیتے۔ ادھر حضرت خزیمہ بن ثابت تشریف لے آتے ہیں، تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فوراً گواہی دی، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے یہودی کے ساتھ سودا کیا ہے۔ اب جناب اس نے گواہ طلب کیا تھا، معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کیا خزیمہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم نے یہ کیسے گواہی دے دی؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جنت ہے، دیکھی نہیں، مان لیا۔ آپ نے فرمایا عالم برزخ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ حضور آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم نے مان لیا۔ جب اتنی باتیں آپ کے کہنے پر ہم مان چکے ہیں اور آپ ارشاد فرمائیں کہ میں نے سودا کیا ہے، خزیمہ کیسے نہ کہے کہ آپ نے سودا فرمایا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ جب آپ خوش ہوئے تو علماء تشریف فرما ہے شہادت کا نصاب ہے 2 گواہیاں، یعنی 2 گواہ، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ 2 گواہ لے کر آؤ، 2 گواہیاں آئیں، نصاب کامل ہوتا ہے۔ میرے آقا نے انعام دے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ خزیمہ تم نے یہ گواہی دے دی، میرے صدق کی گواہی دے دی، اے لوگو آگاہ رہو کہ جہاں شہادت کی ضرورت ہو 2 گواہیاں ہوں گی تب نصاب کامل ہوگا۔ میرا خزیمہ جہاں شہادت دے دے، ایک بھی دے دے، نصاب کامل ہو جائے گا۔ مالک ہے خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، دی خلد جناب ربیہ کو بگڑی سب کی بنائی ہے۔ مالک ہے خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، دی خلد جناب ربیہ کو بگڑی سب کی بنائی ہے۔ اللہ کی رضا تو سب چاہیں، اللہ رضا ان کی چاہے، ہے جنبش لب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے۔ جب سرکار اپنی زبان اقدس ہلا دیتے ہیں، ہونٹوں کو حرکت دے دیتے ہیں، یقین مانے وہی قانون خدا بن جاتا ہے۔ اور آپ نے شاید یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جب میرے آقا نے حج کا حکم نازل ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ
حج جو ہے وہ امیر آدمیوں کے لیے ہے، جس کو استطاعت ہو، طاقت ہو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وہ حج بیت اللہ ضرور کرے۔ ایک صحابی اٹھا، عرض کرتا ہے کہ حضور ہر سال؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پہلی قومیں کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، جو میں آپ کو بتا دوں بس اسی پر اکتفا کیا کرو، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ تو ثابت ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا اختیار عطا فرمایا ہے۔ اب حضرات آپ ہیں رحمت عالمین کے لیے، تو یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ یعنی آپ کو اللہ رب العزت نے ہر چیز پر قدرت اور اختیار دیا ہوا ہے، اسی لیے تو آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ حضرات بات طویل ہو جائے گی، ورنہ دیکھیں اگر میں بیان کروں تو عالم دنیا کے لیے کیسے رحمت ہیں، عالم برزخ کے لیے کیسے رحمت ہیں، عالم ارواح کے لیے کیسے رحمت ہیں، اور پھر عالم برزخ و عالم قیامت کے لیے کیسے رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت سے کن کن کو حصہ ملا، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا ہے۔ پروفیسر اعوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو آپ کو ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اسی پر لا کر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ آپ تو ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، حتیٰ کہ شیطان کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ احادیث کو پڑھ کر دیکھیں، کافروں کو آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے، اور ظاہری طور پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا کہ کونوا قردۃ خاسئین؟ پہلے لوگ جب برائی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ ان کی شکلیں تبدیل کر دیتا تھا، لیکن یہ سرکار کی رحمت ہے کہ آج ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، یہ سرکار کی رحمت ہے۔ اور وہ پنجابی کے شاعر نے اسی لیے یہ فرمایا تھا کہ پہلیاں قوماں دے لوگ سی جد پاپ کر دے، بگڑ جامدا سی اس بدکار دا منہ، ہن تے پاپ اگے نالوں ود ہوندے، کیوں بگڑدا نہیں سیاہ کار دا منہ، نیکی بدی دی نہیں پہچان کردا، بندہ ادھر ادھر پیا ویکھو ماردا منہ، پر ہن شکلاں ایویں نہیں بگڑن گیاں کیونکہ یار نو ماردا یار دا منہ۔ یعنی یہ حضرات یہ سرکار کی رحمت کی وجہ سے ان کی شکلیں بھی نہیں بگڑتی۔ رحمت تو سبھی پر ہے، لیکن دوستو محبت ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، محبت ان کے ساتھ ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، جو اتباع کرتے ہیں ان کے لیے محبت ہے، جو اتباع کریں گے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منظور نظر ہوں گے اور خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوں گے۔ بس اسی اتباع کے لیے اور اسی محبت کے درس کے لیے انجمن اساتذہ پاکستان کے اراکین، عہدیداران، سرپرست دن رات تگ و دو میں مشغول ہیں کہ اگر عشق مصطفیٰ کی دولت میسر آ گئی، سمجھ لیں کہ کائنات کی ہر چیز میسر آ گئی۔ میرے برادر مکرم جناب عبدالعزیز جویا صاحب نے جو سپاس نامے کی شکل میں ایک دو باتیں ارشاد فرمائیں، ان کے متعلق بھی وضاحت